انما الاعمال بالنیات. اس میں 3 باتیں آپ کو سناتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اور ہم اس کو چھوٹی پڑھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. کتنی لمبی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دوسری بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس میں قصہ ہے. ایک آدمی تھے, اس کو مکہ میں کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا. زمانے جاہلیت میں غلط محبت ہو گئی. وہ بات چیت کرتے تھے. لڑکی مسلمان ہو گئی تو وہ مسلمان پکے مسلمان تھے تو نیک بن گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ مکہ سے مدینہ جاؤں, ہجرت کروں, محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ جاؤں. تو روانہ ہو گئی. لڑکے کو پتہ چلا کہاں جا رہی ہو, میں تو آپ کے پیچھے مر جاؤں گا, آپ نہ جائیں. رونا دھونا شروع کر دیا. اس لڑکی نے کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں اور یہ محبت حرام اور ناجائز ہے اور قرآن میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے, لہذا میں نے آپ سے بات چیت نہیں کری. ہاں اگر آپ مدینہ چلے جائیں اور وہاں پر ہم دونوں چلے جائیں گے, وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھتے کہ جو محمد مصطفیٰ فیصلہ کریں گے قبول. دونوں چلے گئے, حضور کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو پتہ چلا کہ لڑکی نے تو ہجرت ٹھیک کی ہے لیکن یہ مرد نے لڑکی کے لیے ہجرت کی ہے. تو حضور نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. تو عورت کو ثواب مل گیا, مرد کو نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد لڑکی کے لیے آیا ہے اور لڑکی اللہ رسول کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. بہرحال ان دونوں کی آپس میں شادی بھی ہوگی. وہ صحابی مسلمان بھی ہو گئے. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں. وہ نیک اللہ والے بھی بن گئے. ایک یہ حدیث لمبی ہے. دو اس حدیث میں قصہ ہے, آپ کو میں نے سنا دیا. نمبر 3 یہاں تیسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے, عورت کون ہے, ام قیس. لیکن مرد کون ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. اس کا نام ہے مہاجر ام قیس. ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا کون؟ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ اس آدمی کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ سوال, سائن آف انٹروگیشن. جواب, صحابہ خوب اس آدمی کو جانتے تھے لیکن صحابہ نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا. صحابہ نے تابعین کو نہیں بتایا, آگے تبع تابعین کو نہیں بتایا. اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, کسی کو اس کا نام معلوم نہیں. لہذا جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. من ستر مسلما ستر اللہ له. یہ چیز آپ نے سنی ہے لیکن آج مجھ سے اس کا ترجمہ اور تشریح دیتا ہے. من ستر مسلما, جس نے دنیا میں مسلمان پر پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اس کو جنت میں داخل. ومن ہتک مسلما ہتک اللہ له. جو مسلمان کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. ہم کو مسلمان کے خلاف کوئی بات تو معلوم ہو جائے, ہم ہر چوک میں ہر اس کے رشتہ دار کو بتاتے ہیں جس کے ہیں. تو فرماتے ہیں جو مسلمان کے اوپر پردہ ڈالے اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا, یعنی اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر معاف کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ومن ہتک مسلما, جو کسی مسلمان کو ذلیل کرے گا اس کی بے عزتی کی بات کسی اور کو بتائے گا, اس پر پردہ نہیں ڈالے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں سے پردہ ڈالے گا. اور پھر کہے گا میں نے تو پردہ ڈالا تھا لیکن آپ نے اپنے آپ کو خود ذلیل کیا. فلاں کی بے عزتی ہر کسی کو بتاتے تھے. لہذا آج میں آپ کے گناہوں کو سب کے سامنے ظاہر کرتا ہوں اور آپ کو جہنم کی طرف ڈالنا ہے. اور جہنم میں وہ ہوتے کا ہے. کس کی حدیث شریف کے اندر آتا ہے, ایک عجیب بات آپ کو سناتا ہوں. عجیب بات سارے سنو, عجیب
عجیب، ایک آدمی ہے اللہ کا ولی ہے، اس کی عمر 100 سال ہے، حدیث ہے 100 سال اس کی عمر ہے، اور وہ کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے یا یہ بدکار ہے، یا کسی کے کہنے میں اس پر کوئی الزام کسی نے لگایا ہے جو کچھ تھا، لیکن اس کو صحیح جامہ اس نے پہنایا اور اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ عورت بدکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس 100 سالہ بوڑھے کو اس کے تمام نیک اعمال کو، تہجد کو، پانچوں کلمات کو، توحید کو، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا اور اس کو اوندے منہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کون؟ جو کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ لوگ تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کو ذلیل نہیں کریں گے، انشاءاللہ پردہ ڈالیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اس حدیث میں ایک کس کا تذکرہ ہے کہ مسلمان پر پردہ ڈالو، تو یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے تھے، انما الاعمال بالنیات، کیا آپ کو معلوم تھا یہ حدیث بڑی ہے؟ نہیں۔ اس میں قصہ ہے؟ نہیں۔ اس میں مسلمانوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس میں یہ ایک بات ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ 3-4 باتیں آج آپ کو میں نے سنا دی، اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے اخلاص، بولو بس۔ سورہ اخلاص کو اخلاص کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص کو جو اخلاص کہتے ہیں اس کے اندر اخلاص ہے ہی نہیں، کہاں ہے؟ لفظ اخلاص قل اللہ احد میں ہے نہیں ہے نا، تو اس کو اخلاص کیوں کہتے ہیں سورہ اخلاص؟ جواب اس میں توحید کا ذکر ہے نا، تو جو کوئی عمل اللہ کے لیے کرے توحید، تو اس میں اخلاص ہے، اس لیے سورۃ اخلاص ہے۔ تو ہمیں اس میں جس طرح سورہ بقرہ ہے تو بقرہ کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے نا، تو اس میں تو نہیں ہے، اور اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس میں اخلاص ہے کہ کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے سورہ اخلاص ہے۔